خوشبو رمضان خوشبو رمضان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام خوشبوئے رمضان. کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ناظرین، پیار زندگی ہے مگر عشق کرو اللہ سے، اللہ کے پیارے رسول سے، نبی پاک کے گھرانے سے، مسجد نبوی سے، خانہ کعبہ سے. غرض یہ کہ ہر اس انسان سے جسے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے اپنی زبان کا اخلاق اچھا کریں تاکہ ہماری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائے. اتنا مبارک مہینہ ہے، رحمتیں اور برکتیں بٹورنے کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت 11 ماہ کے بعد یہ جو مہینہ آتا ہے اسے بہت ہی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، بخشش کا مہینہ آ گیا ہے، رحمتیں نچھاور کرنے کا مہینہ آ گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس مہینے کا فائدہ اٹھایا جا سکے، اپنے اللہ کے حضور میں سجدہ ریزہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا سکے. ہمارے ساتھ اسکالر موجود ہیں مولانا عمر فاروق صاحب. ان سے میں سوال کرتی ہوں کہ سر، پرفیوم لگانا کیا جائز ہے؟ کہ ہم پرفیوم اسے شارٹ ذرا ایکسپلین کریں. پرفیوم آپ پہلے مجھے یہ ذرا وضاحت کر دیں. آپ روزے کی جی روزے میں پرفیوم لگانا جائز ہے؟ پہلے تو میں اس کا جواب دے دوں کہ پرفیوم روزہ ہو یا نہ ہو ویسے لگانا کیسا ہے، چونکہ اس میں وہ سننے میں آیا کہ الکوہل کی مقدار ہوتی ہے. تو شریعت کی یہ کہتی ہے، فقہ یہ کہتی ہے، فقہ حنفیہ کے مطابق بات کر رہا ہوں میں، کہ القلیل کالمعدوم، تھوڑی کی حیثیت نہیں ہے. چونکہ الکوہل کم مقدار میں ہوتا ہے، باقی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، تو لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ لگانا جائز ہے ناجائز نہیں ہے. دوسری بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے کہ روزے کے دوران کیا پرفیوم لگا سکتے ہیں، اس کا اثر کیا ہمارے روزے پہ تو نہیں پڑے گا؟ چونکہ یہ قوت بانسا ہے آپ کی، سونگھنے کی حص ہے. یہ سونگھیں گے تو آپ بہت ہے، دماغ آپ کا اس سے مؤثر ہوگا. اب اس کا تعلق آپ کے معدے کے ساتھ نہیں ہے. ہر وہ چیز جو آپ کھائیں گے، پیئیں گے، یا کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کے ذریعے آپ کے معدے تک کوئی رسائی پہنچتی ہے کسی چیز کی، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے. خوشبو لگانے سے، پرفیوم لگانے سے افیکٹ نہیں ہوتا. اچھا سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ سحری کر کے، مطلب سحری کے بعد سو جاتے ہیں اور افطاری سے 1-2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جتنی بھی عبادات کی جائیں کم ہیں. جتنے بھی نفل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے اور اللہ رب العزت کی تسبیحات یہ کیے جائیں تو یہ کم ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ فقط کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، روزہ عبادات کا نام ہے. روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمیں حقوق العباد بھی سکھاتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارا دن اگر ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سو جائیں، شام کو اٹھے ہیں، نہ بھوک نہ پیاس کچھ بھی نہیں، تو ہم اٹھ کے جو ہے تو پھر ہم نے تکلیف کون سی برداشت کی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلی امتیں تھی، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تھی، تب تو 24 گھنٹے کے روزے ہوتے تھے، مشقت برداشت کرتے تھے، تو اللہ اس کا اجر عطا فرماتا تھا. تو چاہیے یہ ناظرین کو میں یہی پیغام دوں گا کہ روزہ رکھ کے، ٹھیک ہے سونے کی ممانعت نہیں ہے، آپ فجر پڑھیں، فجر کے بعد ویسے سونا نہیں چاہیے، چونکہ سائنسی طور پر بھی آپ فجر کے بعد سوئیں گے تو آکسیجن کی کمی ہے، آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ کی طبیعت پہ غلط اثرات آئیں گے، آکسیجن کی کمی ہوگی. فجر کے بعد نہ سوئیں، اشراق کی نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ سو جائیں. لیکن 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے یہ نہیں ہے کہ آپ فجر کے بعد سوئیں تو زور کے وقت اٹھیں، فجر کے بعد سوئیں تو مغرب کے وقت اٹھیں، تو یہ غلط بات ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. یہاں پر میں ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم کوٹ کرتا چلوں کہ آقا علیہ السلام جب روزے دار کو دیکھتے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزے دار جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، پھر عصر کا وقت قریب آتا ہے، تو روزے دار کی منہ سے جو سانس نکلتا ہے نا، ہوا خارج ہوتی ہے منہ سے، ٹھیک ہے، تو ایک سمیل پیدا آتی ہے، ایک
خوشبو کہ ہم تو خوشبو ہی کہیں گے، چونکہ جب اللہ پاک کو پسند ہے ہم بدبو کیسے کہیں؟ ٹھیک ہے، وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف۔ رانا معظم صاحب، سر آپ بحیثیت وکیل ماشاءاللہ ایڈوکیٹ اور سینئر ہیں، جو نئی یوتھ اپنا ایڈوکیٹ بن رہی ہے، جنہوں نے جو ایل بی کر رہی ہے اور ایگزام دے رہی ہے، جو نیکسٹ اپنا آ رہی ہے، ان کے لیے آپ چونکہ سینئر ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے آپ کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں، کوئی بھی پروفیشن ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز کی بیس پہ ہی آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ جب میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا تو مجھے جو سب سے پہلے تنویر رنداوا صاحب مرحوم، اللہ پاک انہیں جنت میں گھر دے، مجھے وہ ملے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کوئی کھاڑا نہیں ہے جو ضلع کچہری فیصل آباد یا جتنی بھی بار ایسوسیشنس ہیں، یہاں پہ اس بندے نے سروائیو کرنا ہے جس بندے کے پاس اس کے پی ایل جے، ایس سی ایم آر، اس کی کتابیں پوری ہوں گی، جس کی اپنے لا پہ گرپ ہوگی، وہی بندہ سروائیو کرے گا۔ اب میرے چھوٹے بھائی جب انہوں نے جوائننگ کیا تو میں نے ان کو بھی یہی ایک بات کہی کہ یار آپ اگر سفر کر رہے ہوں تو دوران سفر آپ کو ٹول پلازا مل جاتا ہے، اس ٹول پلازے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی لائن کون سی ہے، آپ اس میں جا کے لگتے ہیں کہ یار اس میں جا کے کریں۔ اب ایک کسی بھی پروفیشن میں جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ جس طبقے کی آپ نے بات کی کہ اگر ان کی تعداد زیادہ ہے تو پھر اس لائن میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی لائن میں آ کے کھڑے ہوں، جو کتاب سے ہی دنیا کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں، جو اپنی دلیل سے لوگوں کو آگے لے کے بڑھیں گے، تو ان کی تعداد کم ہے، تو ان کے پیچھے آ کھڑے ہوں گے۔ نمبر ایک تو آپ کا کمپٹیشن کم ہوگا، تھوڑے لوگوں سے کمپٹیشن ہوگا، آپ کی ترقی کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اور کوئی بھی پروفیشنل آپ اگر اپنے اینکر جو ہیں حضرات اپنی ریہرسل نہیں کریں گے تو آپ پیچھے آ جائیں گے۔ آپ لوگوں کو دیکھیں گے، ان کو سمجھیں گے، اپنی جو ویکیبلری ہے اس کو انہانس کروائیں گے، روز ڈے بائی ڈے آپ میں کانفیڈنس آئے گا۔ ہم بھی ایک حساب کے اینکر ہی ہیں۔ آپ کی پروپوزیشن ہوتی ہے، وکیل لے کے جا کے اس کو پریزنٹ کرتا ہے، اس کو الفاظ دیتا ہے لیگل۔ وہ اگر اس کی پریزنٹیشن اپنی بک کے حساب سے، اپنی جو اس کا انیکٹڈ لاز ہیں ان کے حساب سے نہیں ہوگی، پیچھے چلا جائے گا۔ تو کتاب ہی بہترین دوست ہے، اس سے دوستی کر لیں، مجھ سے لکھوا لیں کہ آپ کبھی بھی پیچھے۔ رانا صاحب بڑا پیارا میسیج دے رہے تھے کہ کتاب سے محبت کریں، کتاب سے عشق کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے راستے کھول دے گا۔ اپنے نوجوان یوتھ کو بہت پیارا میسیج دے رہے تھے۔ جی پنسوتا صاحب، جو آپ جاتے ہیں جب کورٹ میں تو یہ سارا پری پلان ہوتا ہے یا فی البدی ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے جیسے شعراء کرام کی اور یہ ہمارے اینکر حضرات کی نعت خوانوں کی آمد ہوتی ہے، اس طرح آپ کا آمد کا سلسلہ اللہ کی طرف سے کھل جاتا ہے یا وہ پری پلان سارا ہوتا ہے، پیپر ورک ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پیپر ورک بھی ہوتا ہے، فیکٹس ہوتے ہیں، ہم لا بھی پڑھ کے جاتے ہیں، اور کچھ پھر ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ بھی ہوتا ہے جو عدالت میں جج صاحب کو بتانا ہوتا ہے، وہ کچھ ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ ہوتا ہے، اسپونٹینیس اوور فلو ہو جاتا ہے نا۔ باقی سارا فیکٹس ہوتے ہیں جو بھی کیس کے حوالے سے قانون ہوتا ہے وہ سارا پریپیئر کر کے جاتے ہیں۔ وہ تو سارا آپ کے سینئرز آپ کو کیوں دیتے ہیں، جو مین کیوں ہوتے ہیں اس کو لے کر؟ جی ان سے گائیڈ لائن لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں مشکل آتی ہے ہم پھنس جاتے ہیں، سر یہ لا پوائنٹ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں۔ آئیے آخری کلام سنتے ہیں مہمان ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ حسن رضا صاحب۔ جی حافظ صاحب کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمیں؟ جی بلا تمہید آپ بسم اللہ پیش کریں۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل
دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ حسن رضا صاحب، کلام اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام آپ پیش کر رہے تھے، بہت خوب آپ نے پڑھا، لیکن اب گزارش ہے، آپ چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بڑا پیارا پڑھتے ہیں آپ، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، لیکن تھوڑی سی غراری کم کریں، چونکہ نعت کا جو تقدس ہے نا، نعت کا جو آداب ہے، اس سے تھوڑا سا یہ نا رونگ چلا جاتا ہے۔ بہت اچھا آپ نے پڑھا، یقین کریں واللہ بہت مزہ ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ آپ کا پچ بہت کام کرتا ہے، اوپر والا آواز بھی کام کرتا ہے، سر پہ آپ کا پورا گرفت ہے الحمدللہ، بیس والا ووکل ہے جی
अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मुझ पे बड़े बड़े खान साहब मुझे कहते हैं कि यार आप हैं तो मौके ने, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये इल्म किसी की विरासत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ राना मौज़म साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। और पनसोता साहब, सर आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। हाफिज़ हसन रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। किबला लामा साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे सीखने को हमें आज बहुत कुछ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत कुछ अलामा साहब से भी सीखने को मिला, और शरई और अपना कानूनी हवाले से, लॉ के हवाले से आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। और मेरे साथ मौजूद है गो होस्ट किरण और अपने मेज़बान वैस कादरी कमोका को और सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।